الله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا عباد الله عليكم بتقوى الله يوصيكم الله بتقوه وأصل محلها في قلوبكم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله جل وعلا في كتابه المبين في موضع آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور صحیح نہج کی طرف ہماری رہنمائی کی۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو من جملہ تمام انبیاء علیہم السلام پر، خاص طور سے آخری نبی جناب توحید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اے پیغمبر، آپ ان سے پوچھئے، آپ ان سے کہیے قل هل يستوي الذين يعلمون، کیا جاننے والے جو لوگ علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ والذین لا يعلمون جو علم نہیں رکھتے، کیا یہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ دو طبقے کے لوگ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، اور اصل معنوں میں نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں، اولو الالباب ہوتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا خلاصہ، اس کی وضاحت کر دی کہ علم رکھنے والوں کا درجہ، اہل علم کا درجہ اور علم کا درجہ بہت بلند ہے، رفعت والا ہے، اور بے علم لوگ جو جاہل ہوتے ہیں، جو علم حاصل نہیں کرتے اور علم سے ان کی کوئی آشنائی نہیں ہوتی ہے، تو ویسے لوگ چاہے دنیا کے کتنے ہی قیمتی سرمایوں سے مالا مال ہوں اور نہ جانے کتنی دولتیں ان کے پاس ہوں، عہدہ و منصب ہو، لیکن پھر بھی وہ اہل علم کے اور علم والوں کے برابر نہیں آ سکتے۔ اس آیت کریمہ میں غور کیا جائے تو یہاں پر علم کو سربلندی اور رفعت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اگر ہم استوا کا معنی دیکھیں تو اس کے معنی عربی زبان میں جو ہوتے ہیں وہ بلندی، رفعت کا معنی ہے، یعنی کسی بھی چیز، کوئی بھی چیز جب اپنی بلندی پہ چڑھتی ہے، جب بلند ہوتی ہے
تو اسے استوا کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اس آیت میں جب غور کیا جائے گا تو معلوم چلے گا کہ علم اور اہل علم کی سربلندیاں اللہ رب العالمین کے نزدیک کتنی زیادہ ہیں۔ محترم حاضرین، دین اسلام، مذہب اسلام میں علم کی جو اہمیت ہے، اہل علم کی جو اہمیت ہے، ہم اس بات سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل کی گئی تھی، جب پہلی مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے مخاطب کیے گئے تھے اور آمد جبریل نزول قرآن کو لے کر پہلی دفعہ جب ہوا تھا، تو یہی آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سلیم پر اتارا گیا تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اس آیت میں سب سے پہلا لفظ جو اللہ نے اتارا، اقرأ، پڑھو، اے پیغمبر آپ پڑھیے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عرب قوم اس زمانے میں جاہل قوم کے نام سے جانی جاتی تھی، امی قوم سے۔ خود قرآن مجید جب عرب قوم والوں سے مخاطب ہوتا، انہیں امی کے لقب سے پکارتا ہے قرآن مجید، اور اسی قوم کے فرد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی امی قوم کے فرد پیارے رسول بھی امی ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اور اس زمانے میں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی بعثت قرآن سے پہلے، جو لوگ عرب قوم میں لکھ سکتے تھے، پڑھ سکتے تھے، ان کو انگلیوں پر گنا جاتا تھا۔ بہت چند لوگ تھے، لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا اس قوم میں، اور وہ قوم جانی جاتی تھی صرف جنگ و جدال اور لڑائی جھگڑے کے نام سے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر قبیلوں کے درمیان آپس میں جنگ ہو جایا کرتا تھا، لکھنے پڑھنے کا کوئی ماحول نہ تھا۔ اہل علم یہ نقطہ بیان کرتے ہیں سورہ علق کی ان پہلی چند آیتوں کے تعلق سے۔ اہل علم کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے اقرأ کہا کہ اے پیغمبر آپ پڑھیے، لیکن یہاں تعین نہیں کی، متعین نہیں کیا کہ کیا چیز پڑھی جائے، کس چیز کا علم حاصل کیا جائے، کس فن اور کس ہنر کو سیکھا جائے، اس چیز کی تعین نہیں کی گئی۔ تو اہل علم بیان کرتے ہیں گویا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر تعین نہیں کی، کسی چیز کو متعین نہیں کیا، یعنی ہر وہ علوم، ہر وہ فن، ہر وہ ہنر جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہے، نوع انسانیت کے لیے نفع بخش ہے، ہر وہ ہنر، ہر وہ علوم انسان کو سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ لیکن شرط یہی ہے، کسی بھی فن کو ہم سیکھیں گے، کسی بھی علوم کو ہم سیکھیں گے، کسی بھی ہنر کو اپنے اندر ہم داخل کریں گے، تو شرط یہی ہے بسم ربک۔ کسی بھی علم کو ہم حاصل کر رہے ہیں بسم ربک، اپنے رب کے نام سے۔ کسی بھی فن کو ہم سیکھ رہے ہیں بسم ربک، اپنے رب کے نام سے۔ کسی بھی ہنر کو ہم اپنے اندر داخل کر رہے ہیں تو بسم ربک، اپنے رب کے نام سے۔ کیا معنی ہے، کیا مطلب ہوا بسم ربک؟ یعنی جو چیز ہم سیکھ رہے ہیں، جو چیز دوسروں کو سکھا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس چیز کے سیکھنے سے ہمارا تعلق اللہ رب العالمین سے منقطع ہو جائے، ہمارا تعلق اللہ رب العالمین سے ٹوٹ جائے۔ ہم ایسی چیز سیکھیں، وہ فن حاصل کریں، وہ ہنر حاصل کریں جس کا اتصال ہم سیدھا اللہ رب العالمین سے کریں، ہمارا رشتہ رب کائنات سے مضبوط ہو۔ یہی شرط ہے ہر علوم، ہر فنون اور ہر ہنر کو حاصل کرنے۔ تو گویا کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو زمانہ آنے والا ہے، نزول قرآن کے بعد جو زمانہ آنے والا ہے، یہ اہل علم کا زمانہ ہوگا، یہ ہنر اور فنون کا زمانہ ہوگا، یہ علم و علوم کا زمانہ ہوگا۔ اور کتنی بیداری آئی
جب آپ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت نبوی کو کھول کر پڑھیں گے، سیرت نبوی کا مطالعہ کریں گے، تو معلوم چلے گی یہ بات کہ اس زمانے میں علم کے تعلق سے بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اتنی بیداری آئی، کیا بوڑھے، کیا نوجوان، کیا بچے، ہر کسی کو قرآن کا علم، جو اللہ کے رسول مسائل بیان کرتے تھے احادیثوں میں، اس کا علم بڑا زبردست ازبر ہوا کرتا تھا ان کے دل میں۔ یہ بیداری آئی تھی اس زمانے میں، جو تحریک برپا ہوا تھا علم کے تعلق سے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے طلب علم کے تعلق سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلسل وحی نازل ہو رہی ہے، مسلسل علوم اور فنون کو اللہ رب العالمین پیارے نبی کے قلب میں داخل کر رہا ہے، مسلسل وحیاں آ رہی ہیں، نازل ہو رہی ہیں، لوگ سوال کر رہے ہیں، جواب آسمان سے آ رہا ہے، مسلسل وحی نازل کی جا رہی ہے، ہر دن کوئی نئی آیت قرآن مجید کی پیارے نبی پر نازل ہوتی۔ اور دوسری جانب دنیاوی تقاضے، تجارت، بزنس جو کرتے تھے اس زمانے میں لوگ، چونکہ اپنے پیٹ کو بھی پالنا ہے، جو ان کے ماتحت ان کے بیوی بچے ہیں ان کو بھی پالنا ہے، تو ایک جانب جہاں شرعی تقاضا تھا جو وہی نازل ہوتی تھی، تو دوسری جانب یہ دنیاوی تقاضا بھی تھا کہ اسے پورا کرنا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اور میرے ایک انصاری دوست صحابی، ہم دونوں نے مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا، ہم مل بیٹھے اور یہ فیصلہ کیا، کہا کہ ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تم بیٹھو گے، صبح سے لے کر شام تک، تجلس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الصباح الى الامس، تم بیٹھو گے صبح سے لے کر شام تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو بھی چیزیں جو وہی نازل ہوں گی، جو اللہ کے رسول مسائل بتائیں گے، تم انہیں ازبر کر لینا، اور اس دن میں تجارت کے لیے جایا کروں گا، بزنس کرنا جایا کروں گا۔ اگلے دن اللہ کے رسول کے پاس صبح سے لے کر شام تک میں بیٹھا کروں گا، اور تم جانا اور اپنی تجارت کو پوری کرنا، اپنا بزنس کرنا۔ ایسا ہوا، ایسا کرتے تھے، اور ہر دن شام میں دونوں ایک ساتھ بیٹھتے تھے، جتنے بھی مسائل تھے وہ ایک دوسرے کو بتاتے تھے، بیان کرتے تھے، جو آیتیں اتاری گئی آج کے دن ان تمام آیتوں کو ایک دوسرے کو بتایا کرتے تھے، اس کی تفسیر بتایا کرتے تھے کہ فلاں سورت کی فلاں آیت آج نازل ہوئی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر اس طرح سے کی ہے، آج یہ مسئلہ پیش آیا تھا، اللہ کے رسول نے احادیث میں یہ بیان کیا ہے۔ تو ایسی کچھ تحریک اس زمانے میں صحابہ کے دل میں، یہ علم کی بیداری ان کے دل میں اللہ رب العالمین نے ازبر کر دیا تھا۔ یہ علم بہت بڑی چیز ہے، اس کی رفعت بہت بڑی ہے۔ اس کی بیداری کے تعلق سے جو اس زمانے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ زمانہ غلام اور لونڈیوں والا زمانہ تھا، صرف عرب قوم میں نہیں، عرب قوم کے علاوہ اس دور میں ہر قوم میں غلام اور لونڈی کا رواج چلتا تھا، اور لوگ مارکیٹوں میں غلام اور لونڈیوں کو اس طرح بیچا کرتے تھے جیسے آج کے زمانہ میں ہم جانور بیچا کرتے ہیں، اور صرف ایک ہی تصور ہوا کرتا تھا کہ ان سے خدمت لی جائے، ان سے کام کرایا جائے، بس ایک ہی تصور ہوا کرتا تھا ان کے ذہن میں۔ لیکن جب شریعت نازل ہوئی، دین اسلام کو جب اللہ رب العالمین نے پیارے نبی پر نازل کیا، تو دین اور شریعت نے یہ بات کہی کہ اگرچہ غلام اور لونڈی ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ انسانیت کا درجہ رکھتے ہیں، اور انسانیت کے درجہ رکھنے کے اعتبار سے ان کا حق ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے، علم حاصل کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی غلام ایسا نہ ہونا چاہیے کہ جسے علم نہ حاصل ہوا ہو، جو علم سے ناواقف ہو، کوئی بھی لونڈی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو علم سے ناواقف ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول نے
یہ علم کی جو بیداری آئی تھی اس زمانے میں، اس کے تعلق سے بھی کہہ دیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ خواہ مسلمان مرد ہو چاہے عورت ہو، غلام ہو چاہے لونڈی ہو، طلب علم، علم کا حاصل کرنا، طلب علم کرنا، علم کو اپنے دل میں ازبر کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، یہ واجب ہے۔ اور اسی لیے آقاؤں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آقاؤں کو اللہ رب العالمین ڈبل اجر و ثواب دے گا، 2 گنا اجر و ثواب دے گا۔ کہا کہ کل قیامت کے دن 3 لوگ ایسے ہوں گے جس کو اللہ رب العالمین 2 گنا اجر و ثواب دے گا۔ تیسری چیز جو بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ تھی کہ ورجل کانت عنده امۃ، ایک ایسا شخص جس کے ماتحت کوئی لونڈی ہے، یطوعها فعلمها فاحسن تعلیمها وادبها فاحسن تادیبها ثم اعتقها فتزوجها فله اجران، کہ کوئی ایسا آقا، کوئی ایسا شخص جس کے ماتحت کوئی لونڈی ہو، کوئی غلام عورت ہو، وہ شخص اسے علم سکھاتا ہے، اسے تعلیم دیتا ہے، اسے تربیت دیتا ہے، ادب سکھاتا ہے، اور بہترین انداز میں فَأَحْسَنَ تَعْدِيبَهَا، بہترین انداز میں اسے ادب سکھاتا ہے، علم دیتا ہے، ثُمَّ أَعْتَقَهَا، پھر اسے آزاد کر دیتا ہے، فَتَزَوَّجَهَا، اور اس سے شادی کر لیتا ہے، اسے بیوی بنا لیتا ہے، فَلَهُ أَجْرَانِ، تو اس شخص کے لیے، اس آقا کے لیے ڈبل اجر و ثواب ہے کل قیامت کے دن۔ تو یہ تعلیمات تھی شریعت کی، یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ معاشرے میں اور لوگوں کو چھوڑو، معاشرے میں جسے ہم سب سے کم طبقے کے لوگ، ہم سب سے نیچی نگاہوں سے جسے دیکھتے ہیں، غلام اور لونڈی، ان کا بھی حق ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے، وہ علم حاصل کرے، وہ قرآن اور حدیث کو اپنے اندر ازبر کر لیں، اپنے دل میں داخل کر لیں۔ یہ تعلیم تھی شریعت کی۔ لوگوں کے پاس اس زمانے میں مہر کی رقم نہ ہوا کرتی تھی، مہر دینے کو پیسے نہ ہوا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی کی شادی کی بات آئی تو پیارے رسول نے پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ حل عندک ای شیء، کیا تمہارے پاس کچھ ہے مہر ادا کرنے کے لیے؟ قال لا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا ولو خاتم من حدید، کیا ایک لوہے کی انگوٹھی بھی تمہارے پاس ہے؟ صحابی کہتے ہیں لا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لوہے کی انگوٹھی تک میرے پاس نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے پوچھا هل عندک من القرآن، کیا قرآن کی صورتیں یاد ہیں؟ کیا قرآن یاد ہیں؟ تو صحابی کہتے ہیں نعم، فلاں فلاں صورت مجھے یاد ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جاؤ، تمہارا نکاح ہو گیا، تمہارا مہر یہی ہے، جو صورتیں تمہیں یاد ہے، جو قرآن میں حصہ تمہیں یاد ہے، تم اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ کو وہ سکھا دینا اور وہ حصہ تم اسے یاد کرا دینا۔ تو اس زمانے میں جب مہر کی رقم نہ ہوا کرتی تھی تو یہی علم کام آیا کرتا تھا، یہی تعلیم جو اللہ کے رسول نے دی صحابہ کو، وہی تعلیم کام آیا کرتی تھی۔ اس کے بعد لوگ جنگ و جدال کرتے تھے، جنگ میں پکڑایا کرتے تھے، لوگوں کے پاس فدیہ کے لیے رقم نہ ہوا کرتا تھا، فدیہ ادا کرنا ہے، اب ہم جنگ میں پکڑا گئے ہیں، فدیہ کی رقم موجود چاہیے، تبھی یہ لوگ ہماری گردن کو چھوڑیں گے ورنہ غلام بنا لیں گے۔ جب جنگ بدر کے موقع پر مشرکین پکڑے گئے تھے، اس طرف سے، اس جانب سے جب مشرکین قیدی بنا کر لائے گئے تھے تو ان کے پاس فدیہ دینے کی رقم نہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راہ نکالی ان کے لیے، یہ راہ نکالی، کہا کہ فدیہ کی رقم تو تمہارے پاس نہیں، لیکن تم میں سے کئی ایسے ہیں جو لکھنا جانتے ہیں اور جو پڑھنا جانتے ہیں، تو تم ایسا کرنا کہ مدینہ منورہ کے
جو معصوم بچے ہیں جو گلیوں میں کھیلا کرتے ہیں، انہیں تم لکھنا پڑھنا سکھا دو، تعلیم سکھا دو، عربی زبان اس کے ادب کو سکھا دو، اور تمہارا فدیہ یہی ہوگا۔ اس واقعے سے، اس حدیث سے معلوم چلتا ہے کہ علم کے تعلق سے اسلام عصبیت سے بہت دور ہے۔ کون مشرکین مکہ؟ کون تھے وہ لوگ؟ وہ کافر، وہ اللہ کے دشمن تھے، لیکن پھر بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی بنیاد پر، علم کے سلسلے کو دیکھتے ہوئے، علم کی وجہ سے ان کو مسلمان بچوں کا استاد بنا کر بیٹھا دیا۔ تو علم اگر ہے اور فدیے کی رقم نہ ہے، مہر کی رقم ہمارے پاس نہیں ہے، تو یہی علم و علوم ہمارے کام آتا ہے۔ جو اس زمانے میں علم کے تعلق سے اللہ کے رسول نے تحریک برپا کیا تھا، جو بیداری مسلمانوں کے اندر جگائی تھی، اس بیداری کو ہم سمجھنے کے لیے ایک مشہور قصہ، ایک مشہور واقعہ صحابی کے تعلق سے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ایک جلیل و قدر صحابی تھے، ذی علم ذی وقار صحابی تھے، بڑا علم تھا ان کو۔ صحابہ میں جو علماء کی جماعت تھی، ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر آتا ہے کہ صحابہ میں یہ عالم کا درجہ رکھتے تھے، صحابہ کو بیٹھا کر سکھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مجلس میں، کسی مجموعے میں تقریر کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے، اور اس مجموعے میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی جماعت بھی موجود تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہہ دی، لعن اللہ، کہ اللہ کی لعنت ہو، واشمات و مستوشمات، گودنے والی اور گدوانے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یعنی جسے آج کی زبان میں ہم ٹیٹو کہتے ہیں، ٹیٹو بنانا اور بنوانا دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ چونکہ اس زمانے میں یہ رواج عورتوں پر زیادہ تھا، عورتیں زیادہ اس چیز پر داخل ہوا کرتی تھیں، گودنے کے کام میں، گدوانے کے کام میں، ٹیٹوز بنوانے میں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا لعن اللہ واشمات والمستوشمات، کہ گودنے والی اور گدوانے والی دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ کہنے کی دیری تھی، بس یہ بیان کرنے کی دیری تھی کہ اسی مجلس میں سے ایک عورت، ایک معمولی عورت کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے، اے عبداللہ بن مسعود، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو گودنے والی اور گدوانے والی پر، اگر اللہ کی لعنت ہے تو قرآن میں ہونا چاہیے، اور میں نے سورہ فاتحہ سے ناس تک پوری قرآن کو پڑھ لیا، مجھے کہیں ایسی آیت نہ ملی جہاں یہ لکھا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہے، موجود ہے۔ وہ عورت کہتی ہے نہیں، بالکل موجود نہیں۔ اللہ اکبر! اس زمانے کی ایک معمولی عورت، علم کی اتنی بیداری، ایسا ازبر قرآن مجید اس کے دل میں کہ کھڑی ہوتی ہے اور صحابی رسول کو چیلنج کرتی ہے، طنز کستی ہے، کہتی ہے میرے نقطۂ نظر سے آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ اور واقعی جب آپ پورا قرآن پڑھیں گے تو کہیں یہ آیت موجود نہیں کہ اللہ کی لعنت ہو واشمات اور مستوشمات پر، گودنے والی اور گدوانے والی پر اللہ کی لعنت ہو۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ عورت بھی اپنی جگہ پر ٹھیک کہہ رہی ہے کہ بعینی ہی قرآن میں کوئی ایسی آیت موجود نہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہاں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا سنو، تم کہتی ہو کہ اللہ رب العالمین کی لعنت نہیں ہے، ایسا کہیں ذکر نہیں کیا گیا، پر یہ تو ہے کہ اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے ان پر۔ عورت نے کہا ہاں، احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو لعنت بھیجی ہے واشمات اور مستوشمات پر، لعنت تو ہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود نے کہا کیا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو اللہ کے رسول تمہیں دے دیں، جو چیز کا علم دے دیں اسے پکڑ لو، دندار کی پکڑ پکڑو،
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے روک دے، جس چیز سے منع کر دے تم اس سے رک جاؤ۔ کیا اللہ کے رسول نے یہ بات نہیں کہی؟ تو عورت کہتی ہے جی بالکل، اللہ کے رسول کے تعلق سے یہ بات تو اللہ رب العالمین نے کہی ہے۔ تو کہا جب اللہ کے رسول نے یہ بات کہہ دی کہ لعنت ہے واشمات مستوشمات پر، تو گویا کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ تب عورت مانتی ہے ہاں اس طرح سے اگر استدلال کیا جائے آیت کریمہ کے تعلق سے تب یہ صحیح ہے۔ واقعہ کا یہ جو منظر ہے، یہ واقعہ جو ہمارے لیے سبق رکھتا ہے کہ اس زمانے میں ایک معمولی ادنا عورت کے پاس اتنا علم تھا کہ وہ صحابی رسول کو کھڑے ہو کر چیلنج کرتی تھی، اور بڑی بڑی جو صحابیہ تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، حضرت فاطمہ، حضرت ام الایمن، اور کتنی صحابیہ تھیں اس زمانے میں جو تابعین کو پڑھایا کرتی تھیں، جو صحابہ کو پڑھایا کرتی تھیں، علم دیا کرتی تھیں۔ اور آج ہم اپنے زمانے میں دیکھیں، ہم اپنی عورتوں کے طرف نظر ڈالیں، عورتیں تو دور کی بات، اپنے مردوں کی طرف ہم نظر ڈالیں، اپنے نوجوانوں کی طرف نظر ڈالیں۔ ہمارے نوجوان صحیح تجوید اور مخرج سے قرآن پڑھنا نہیں جانتے، عورتوں تو دور کی بات ہے۔ ہمارے اس دور کے مرد صحیح سے قرآن نہیں جانتے، تجوید کسے کہتے ہیں، مخرج کسے کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے کس طرح سے حکم دیا قرآن پڑھنے کا، وہ مسائل نہیں جانتے، نماز کے تعلق سے عام مسائل نہیں جانتے۔ تو عورتیں تو دور کی بات کہ ان کو علم حاصل ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم لا کر دیا، قرآن مجید کو جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا، اس کی محبت جو تھی صحابہ کے دل میں، اس کی محبت جو تھی صحابیہ کے دل میں، ویسی محبت کسی نے نہیں دیکھی۔ حضرت ام الایمن رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل و قدر صحابیہ ہیں، اس زمانے کی ایک جلیل و قدر صحابیہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، انتقال کر گئے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں آپس ساتھ کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو ام الایمن سے مل کر آیا جائے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات سے تھے تو اس صحابیہ کے پاس جایا کرتے تھے ملاقات کرنے کے لیے، بڑی علم و علوم فنون والی صحابیہ تھیں، بڑی جلیل و قدر والی صحابیہ تھیں۔ دونوں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں چلو جاتے ہیں حضرت ام الایمن کے پاس، دیکھتے ہیں کہ حضرت ام الایمن رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی ہیں، زار و قطار رو رہی ہیں، چپ ہی نہیں ہو رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تسلی بخش کلمات کہتے ہیں، تسلی بخش کلمات کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ام الایمن تم رو مت، انہیں لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پر رو رہی ہیں، تم رو مت، اللہ کے رسول تو اپنے حقیقی مالک سے جا ملے، اور یاد رکھو کہ جو ان کا درجہ اس دنیا میں تھا اس سے لاکھ گنا اونچا درجہ ان کو اللہ رب العالمین وہاں دے رہا ہے۔ ام الایمن کہتی ہیں کیا آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات پر میں رو رہی ہوں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو علم کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ہر دن ہم کچھ سوال کرتے اور جبریل امین وہی لے کر نازل ہو جایا کرتے، ہر دن کچھ مسائل پیش آتے اور قرآن کی آیتیں آ جاتی تھی، علم کی برکت کا وہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کتنی برکت تھی علم کی اس زمانے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، وہ دروازہ ہم سے بند ہو گیا، یہ سلسلہ منقطع ہو گیا، اسی وجہ سے میں رو رہی ہوں کہ اب نہ آسمان سے علم آنے والا ہے، نہ کوئی وحی نازل ہونے والی ہے۔ یہ بات سنتے ہیں صحابہ، یہ جب بات سنتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں، اور ام الایمن کے ساتھ ساتھ دونوں صحابہ بھی رونے لگتے ہیں کہ ہاں علم کا وہ جو برکت والا دروازہ تھا، رحمت والا دروازہ تھا، وہ اللہ رب العالمین نے بند کر دیا ہے۔ تو علم سے یہ محبت تھی اس زمانے کے لوگوں کو۔ خود اللہ رب العالمین کہتا ہے قرآن مجید میں کہ علم و علوم حاصل کرنے والے پر اللہ رب العالمین کی بڑے زبردست فضل و کرم ہے۔
اللہ کے رسول کو کہا اللہ رب العالمین نے مخاطب ہو کر وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ تمام چیزیں سکھائی ہیں جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور جب یہ علم اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا تو یاد رکھیں کہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اسی لیے علم وہ رفت، وہ درجہ بلند کرتی ہے اور انسان کو دنیا میں، برزخ میں، آخرت میں سربلندی پہنچایا کرتی ہے. خود اللہ رب العالمین کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العالمین پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد علم حاصل کرتے ہیں، علم کو اپنے اندر ازبر کرتے ہیں، قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہیں، تو یاد رہنا چاہیے کہ ان کا درجہ اللہ رب العالمین بہت بلند کر دیتا ہے. ان کی جو سٹیٹس ہے معاشرے میں وہ اللہ رب العالمین بہت بلند کر دیتا ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید سے کتنے قوم والوں کو بلند کیا ہے، سر بلند کیا ہے، نہ ہی صرف اس دنیا میں بلکہ برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی. برزخ میں کس طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے علم حاصل کرنے والوں کو بلند کیا. جنگ احد میں یاد رکھا جائے کہ جنگ احد جب ہوا تھا تو کئی صحابہ شہید کر دیے گئے تھے، اور ایک لحد میں یعنی ایک قبر میں کم از کم 2 3 صحابہ داخل کیے جا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پہلے کن کو داخل کیا جائے، اس لحد میں پہلے کس صحابی کو ڈالا جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا قدموا اکثرہم اخذا للقرآن، کہ سب سے پہلے ان کو ڈالو، ان کو اس قبر میں داخل کرو جن کو سب سے زیادہ قرآن مجید کا علم ہے، جو سب سے زیادہ قرآن مجید کو جانتے ہیں، اس کی تفسیر کو جانتے ہیں اور اس پر غور و تدبر کرتے تھے. اپنی حیات میں سب سے پہلے ان کو ڈالو. تو یہ برزخ کی سربلندی، جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے برزخ کی سربلندی ہے. اس کے بعد آخرت میں تو سربلندی ہے ہی. جب اللہ کے رسول نے کہا تھا یقال للقاری القرآن، کہ قرآن پڑھنے والے قاری کو آخرت میں کہا جائے گا اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ آخرت کی منزلیں بہت ساری ہیں، تو اس قرآن کو پڑھتا جا اور ان منزلوں کو چڑھتا جا. یہ آخرت کی سربلندی ہے. وَإِنَّ مَنزِلَتَكَ، اور تیری منزل کیا ہوگی؟ آخر الآیات تقرأها، تو جو آخری آیت کی تلاوت کرے گا تیری منزل، تیری آخری منزل وہی ہوگی. تو کہا گیا کہ پڑھتا جا اور اپنی سربلندی حاصل کرتا جا، جنت کے وہ درجات، جنت کی وہ سیڑھیاں چڑھتا جا. تو یہ سربلندی آخرت کے تعلق سے تھی. خود حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے پیدا کیا وہ تمام فرشتوں کو کہا تھا کہ سجدہ کرو بإذن اللہ، آدم کو سجدہ کرو، آدم کے سامنے جھکو. کس وجہ سے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ آدم علیہ السلام کے سامنے تمام فرشتوں کو سجدہ کرنا پڑا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، کہ آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام یاد کرائے گئے تھے، پھر فرشتوں پر وہ نام پیش کیے گئے. فرشتوں نے کہا لا ادری، ہم تو نہیں جانتے. اے اللہ تو زیادہ جاننے والا ہے، اے اللہ تو زیادہ علم رکھنے والا ہے. جب آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے گئے تو الاسماء کی تفسیر جب مفسرین کرتے ہیں تو آدم علیہ السلام کو دنیا، آسمان میں، دنیا میں جتنی بھی چیزیں تھیں ان تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے تھے. یہ پانی ہے، یہ پتھر ہے، یہ پہاڑ ہے، اور ہر چیز کے نام کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی خصوصیت بتائی گئی تھی کہ یہ پانی ہے، یہ پیاس بجھاتا ہے، یہ آگ ہے، یہ جلاتا ہے. اور فرشتوں کو وہ علم نہیں دیا گیا تھا. تو اسی علم کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کا حکم ہوا تھا کہ جاؤ آدم کے سامنے سجدہ کرو، آدم کے سامنے سجدہ کرو. لیکن ہمیں یاد رہنا چاہیے علم جب ہم حاصل کرتے ہیں، علم و علوم کو سیکھتے ہیں، فنون کو سیکھتے ہیں، شرعی علم کو اپنے اندر داخل کرتے ہیں، تو یہ چیز ہمیں یاد رہنی چاہیے، ہمارے اندر یہ چیز داخل ہونی چاہیے کہ علم سمندر ہے، علم دریا ہے. جتنا جو شخص گوتا لگائے گا
اتنا قیمتی سونے، اتنے قیمتی جواہرات اور ہیرے باہر لے کر آئے گا. لیکن چونکہ یہ دریا ہے، یہ سمندر ہے، اس لیے جتنا غوطہ لگائے گا اتنا کم ہے اس کے لیے. جتنا علم حاصل کر لے گا اتنا کم ہے. خود اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے. جتنا بھی دیا گیا ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے تمہاری سربلندی ہے، لیکن جتنا دیا گیا ہے مقدار کے اعتبار سے وہ بہت تھوڑا ہے. چونکہ ہمیں تھوڑا علم دیا گیا ہے، اسی لیے اس علم کے تعلق سے تکبر کیسا، گھمنڈ کیسا. اسی علم پر تکبر کرتے ہوئے ابلیس کو رحمت الہی سے منقطع ہونا پڑا تھا. ہمیشہ کے لیے اسے جنت سے بے دخل کر دیا گیا اور اس کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کے ساتھ رکھا، اسی علم پر تکبر کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. اگر تمہارے اندر انانیت داخل ہو گئی ہے، تکبر داخل ہو گیا ہے، علم کے تعلق سے تم جانتے ہو تم سب سے زیادہ جانتے ہو، تمہیں اگر ایسا لگتا ہے تو یاد رکھو فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہ ہر جاننے والے کے اوپر اللہ رب العالمین نے کسی بہتر جاننے والے کو رکھا ہے. ہر عالم کے اوپر ایک بہتر عالم بیٹھا ہے. اللہ نے یہ سلسلہ بنایا ہے دنیا میں تاکہ کسی کے اندر وہ انانیت و تکبر داخل نہ ہو. اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ، امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ علم حاصل کرنے والوں کے 4 درجات ہوتے ہیں. جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، شرعی علم حاصل کرتے ہیں، ان کے 4 درجات ہوتے ہیں. پہلا درجہ تو وہ جو شخص تھوڑا علم حاصل کرتا ہے اسے لگتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم دین ہوں، میں بہت کچھ جانتا ہوں. وہ پہلا درجہ تھوڑا علم حاصل کرنے والا. دوسرا اس سے تھوڑا اور زیادہ علم حاصل کرتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ میں نے علم تو حاصل کیا لیکن میں کچھ جانتا نہیں ہوں، ابھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے. تیسرا درجہ علم کا وہ شخص اور علم حاصل کرتا ہے اور اسے اور دل میں خیال آتا ہے کہ ابھی بہت سیکھنا باقی ہے، میں تو بالکل جاہل ہوں. اور چوتھا درجہ جو علم کا سب سے اونچا درجہ ہے، اس درجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں، اس درجے پر کوئی فائز نہیں ہو سکتا. انہی 3 درجات میں، چوتھے درجے کے نیچے والے جو 3 درجات ہیں، انہی 3 درجات میں انسان گھومتا رہتا ہے. تو علم کے تعلق سے تکبر کرنا، علم کے تعلق سے انانیت اپنے اندر داخل کرنا، یہ بہت خطرناک ہے. چونکہ یہاں بات کی جاتی ہے علم کی سربلندی کے تعلق سے اور فضل و کرم کے تعلق سے، تو بلا شک جہاں فضل و کرم کی بات آ رہی ہے وہاں یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ فضل و کرم کے تعلق سے، رفعت اور سربلندی کے تعلق سے سب سے زیادہ جو اہم علم ہے وہ شرعی علم ہے، قرآن اور حدیث کا علم ہے. اس سے بلند کوئی اور علم نہیں ہے. لیکن شریعت ہر اس علم کو تسلیم کرتی ہے، ہر اس علم کو بڑھاوا دیتی ہے جو علم انسانی نسل کے لیے اور انسانیت کے لیے نفع بخش ثابت ہوتی ہے. شرعی علم کے ساتھ ساتھ جو اور علوم ہیں، میڈیکل سائنس ہے، علم زراعت ہے، علم فلکیات ہے، یہ تمام علم جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہے، اس پر بھی اللہ رب العالمین نے اجر و ثواب رکھا ہے، اس پر بھی سربلندی ہے. لیکن جتنا زیادہ رفعت اللہ رب العالمین نے شرعی علم میں رکھا ہے، قرآن اور حدیث کے علم میں رکھا ہے، اتنی زیادہ سربلندی اللہ رب العالمین نے کسی علوم، کسی فنون، کسی ہنر میں نہیں رکھا. ہاں کچھ ایسے علوم بھی ہیں جن کو سیکھنا اور جن کا حاصل کرنا شریعت نے حرام قرار دیا. کچھ ایسے کالے پیلے علوم بھی ہیں، جیسے علم سحر ہے. جادو کرنا تو دور کی بات، جادو سیکھنا، اس کا علم سیکھنا یہ حرام ہے. علم نجوم ہے، ستارے دیکھ کر مستقبل کے تعلق سے بتانا، اس کا علم حاصل کرنا حرام ہے. جو ہم پام سٹڈی کہتے ہیں، علم رمل جسے کہا جاتا ہے، پام سٹڈی، دوسروں کے ہاتھ کو دیکھ کر اس کے احوال کو بتانا، یہ حرام ہے. تو ایسے کئی سارے علوم ہیں جس کو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں ذکر کیا ہے، باب السحر میں.
جو چیپٹر انہوں نے باندھا ہے کتاب التوحید میں باب السحر، سحر کے تعلق سے، جادو کے تعلق سے، اس میں ان تمام فنون کا ذکر کیا جس کا حاصل کرنا حرام ہے۔ تو محترم حاضرین، یہ چند باتیں تھیں علم کے تعلق سے، اور جب ہم خود کو بیدار کریں، جب ہم خود کو تیار کریں، تو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم خود کو علم کی حیثیت سے تیار کریں، علم کے لیے تیار کریں، فنون اور ہنر سیکھنے کے لیے تیار کریں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سیکھنے والا، سکھانے والا بنائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سننے والوں کو، کچھ بولنے والے کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العالمین جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین ظالموں کو نیست و نابود کرے، اللہ رب العالمین مظلوموں کی مدد کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔